کہ 57 برس میری شہزادی نے باپ کی جاگیر پہ رہنا پسند کیا ہے۔ بظاہر ابو تراب کی بیٹی 57 برس تراب پہ رہی ہے، اور 57 برس کے عرصے میں میری شہزادی نے 5 سال نانا کے ساتھ گزارے ہیں، 35 برس بابا کے ساتھ رہی ہیں، 5.25 سال اماں کے ساتھ گزارے ہیں، 45 برس بھائی حسن کے ساتھ گزارے ہیں، 55 برس بھائی حسین کے ساتھ گزارے ہیں، 24 سال سرکار سجاد کے ساتھ گزارے ہیں، اور 5 سال سرکار باقر العلوم کے ساتھ گزارے ہیں۔ یعنی محمد سے محمد تک کا یہ سفر۔ علی کی بیٹی نے اس خوش اسلوبی سے کیا ہے کہ سارے محمد اس کے شکر گزار ہو گئے۔ آج سے 5-7 سال پہلے کراچی سے ہمارے ایک دوست، اللہ انہیں غری کرامت فرمائے، وجاہت شہید آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ، وجاہت نقوی، جاوید بھائی، عادل بھانجی اور یہ سارے احباب ایک کاروان بی بی کے دربار میں لے جایا کرتے تھے، اور 5 سال مسلسل میں نے 40 کے خمسے میں شہزادی کے دربار میں حاضری دی۔ اس محفل میں، اس بارگاہ میں، اس دربار میں ایک مجلس 20 سفر کو بازار شام میں ہوا کرتی تھی، اور میرے ذمہ یہ نوکری سونپی گئی کہ میں ہر سال بازار شام میں بی بی کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی سلام، منقبت، نظم کی عرض گزاری کروں۔ میرے وہ دوست جو پورے پاکستان سے ان محافل میں موجود تھے، ان کی ایک عرصے سے یہ خواہش تھی کہ میں یہ نظم پاکستانی مجالس میں، پاکستانی ممبروں پہ بھی ضرور پڑھوں۔ نظم تھوڑی سی مشکل تھی، تھوڑا سا اس میں اردو ادب کا بڑا مشکل کام ہے، اور وہ اس ماحول کو ذہن میں رکھ کے اس تناظر میں لکھی گئی تھی۔ میں اپنے احباب کی اس خواہش کو ٹالتا رہا ہوں۔ اب چونکہ یہ محفل اگرچہ میں 4-5 لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، لیکن پوری دنیا کے عزادار مجھے سن رہے ہیں، اس لیے میں آج یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کا یہ حکم پورا کروں۔ اور کل کی جو محفل ہے وہ راجہ مجتبیٰ مبارک صاحب نے انوار شعبان سے ہی موسوم کر دی ہے۔ پرسوں والی کربلا کی بارگاہ میں نظام عقیدت پیش کریں گے، 4 شعبان کو اس بادشاہ کا ذکر کریں گے جس نے چاند کو 4 چاند لگا دیا، اور 5ویں شعبان کی آخری محفل تھوڑا سا کوشش کریں گے وقت بھی زیادہ ہو، 4 سے 5 کی بجائے 3 سے 5 2 گھنٹے کی ایک محفل کر لیں گے، جس میں میرا دل ہے کہ راجہ مجتبیٰ مبارک صاحب بھی تھوڑا سا پڑھیں، علامہ محسن حیدری صاحب بھی خطاب فرمائیں، اور میں بھی، ہم سب لوگ اس دن مل کے قائم آل محمد کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ ایک بار پھر نظم شروع کرنے سے پہلے دست بستہ ملتان کے اپنے سننے والوں، چاہنے والوں، عزاداروں، دوستوں، بھائیوں سے التماس گزار ہوں کہ وہ اس بات پہ ناراض نہیں ہوں گے کہ انہیں یہاں شرکت کا موقع نہیں دیا گیا۔ وہ میرے دل میں رہتے ہیں اور میں ان کے دل میں رہتا ہوں۔ انہیں نہ بلانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ قانون کی بھی پاسداری کی جائے، اور یہ جو گیٹ ٹوگیدر کا ایک سلسلہ ہے جس سے خدا نخواستہ نقصانات ہو رہے ہیں، اس سے ہر ممکن بچنے کی تدبیر کی جائے۔ ایک بات اور بھی میں ایک ہی جملے میں کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون میری اس بات تک پہنچے کون نہ پہنچے۔ ملت اسلامیہ میں باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مستحب ہے، اور انسانی جان بچانا واجب ہے۔ انسان اپنی جان کا آپ بھی مالک نہیں ہے، یعنی خودکشی بھی حرام ہے، اپنے آپ کو، صرف اپنے آپ کو مارنے کی طاقت بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم ذکر مولا کرتے رہیں، سنتے رہیں،
آپ درود پڑھیں، میں نظم شروع کروں۔ 19 منٹ بچ گئے میرے پاس، 19 منٹ کچھ سیکنڈ، اور میں اسی میں آج کی گفتگو تمام کر دوں گا۔ یاد رہے سب سننے والے، یہ بات یاد رکھیں کہ کل سے ہم کوشش کریں گے 4 سے بھی کچھ 10 منٹ پہلے یہ نوکری شروع کر دی جائے، تاکہ 4:10 تک مجھے ممبر مل جائے اور 50 منٹ میں نوکری کر سکوں۔ زحمت نہ ہو تو درود مل کے پڑھ دیں۔ یہ نظم دربار شام جاتے ہوئے سوق الحمیدیہ کے دروازے پہ، جسے اب باب السعاد کہا جاتا ہے، اس دروازے پہ پڑھی میں نے پہلی مرتبہ، اور اس وقت میرے سامعین میں کیا کیا کمال لوگ تھے، ان کا ذکر کروں تو پھر 20-25 منٹ اور چاہیے، جن میں انڈیا سے، پاکستان سے علماء، شعراء، ماتمیان، عزاداران، مخادیم، سادات، غیر سادات، ایک عجیب اجتماع تھا، ایک عظیم اجتماع تھا، اور کائنات کی مالکن کی بارگاہ میں نے یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اسی سلیقے سے پڑھ لوں۔ آپ سے بھی التماس ہے کہ اپنے آپ کو خوف کی فضا سے باہر نکال کے ویسے سنیں جیسے جشن سنا جاتا ہے۔ اے ناظم عالم امکان السلام، اے ناظم عالم امکان السلام، بے جان قوتوں کے لیے جان السلام۔ اے ناظم عالم امکان السلام، بے جان قوتوں کے لیے جان السلام، 14 حقیقتوں پہ مہربان السلام۔ 14 حقیقتوں پہ مہربان۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ بازار شام ہے، باب السعاد ہے، میرا رخ شہزادی کے دروازے کی طرف ہے، شہزادی کے دربار کی طرف ہے، اور ہزاروں عزاداروں کا اجتماع ہے، اور کیا وہ ماحول ہوگا۔ 14 حقیقتوں پہ مہربان السلام، پردیس میں حسین کی پہچان السلام۔ کیا بات ہے، پردیس میں حسین کی پہچان السلام، جس کے پسر امام ہیں عصمت مواب ہیں، اس کبریائے علم کی زینت جناب ہے۔ کیا بات ہے، ملکہ ہے ملک شام کی مختار کائنات، ظلم و ستم کی موت ہے مظلوم کی حیات۔ اللہ کا کلام ہے تیری ہر ایک بات، تو ذات میں بطول ہے تو مصطفیٰ صفات۔ حسین بھائی، ذات اور صفات، تو ذات میں، ہاں جیو مصطفیٰ، جیتے رہو، تو ذات میں بطول ہے تو مصطفیٰ صفات، تیرا وجود پیکر سرور سے کم نہیں، تیرا خطاب خطبہ حیدر سے تیرے پدر کا نام ہے وحدت کی آبرو۔ علی کی بیٹی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے میں نے عرض گزاری کی، بی بی تیرے پدر کا نام ہے وحدت کی آبرو۔ مرتضی صاحب ہاتھ کھولیے گا ذرا، ہاتھ کھولیے گا۔ تیرے پدر کا نام ہے وحدت کی آبرو، اتنا علی کے پہلے علی کی بھی جستجو۔ اتنا علی، شاباش، اتنا علی کے پہلے علی کی بھی جستجو، مظہر ہے ایک ذات کا رہتا ہے 4 سو۔ ایک اور 4 پہ توجہ کیجئے گا، 1 اور 4 پہ توجہ رہے۔ مظہر ہے ایک ذات کا رہتا ہے 4 سو، جس کی زبان سے کرتا ہے رحمان گفتگو۔ مظہر ایک ذات کا رہتا ہے 4 سو،
جس کی زبان سے کرتا ہے رحمان گفتگو، جو ارتقائے حق کی گریں کھولتا رہا. توجہ، جو ارتقائے حق کی گریں کھولتا رہا، تیری زبان سے وہ علی بولتا. شاباش، مل کے خوشنودی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. کیا کہنے جو ارتقائے حق کی گریں کھولتا رہا، تیری زبان سے وہ علی. بی بی جس میں نسب تھے خیمہ اعلام، وہ ہے شام. میں یہ نظم آپ کو بھی موصل میں نہیں سنا سکا. جس میں نسب تھے خیمہ اعلام، جس میں نسب ہے خیمہ اعلام، وہ ہے شام. ہر مصطفیٰ پہ ظلم جہاں عام، وہ ہے شام. جس میں نسب ہے خیمہ اعلام، وہ ہے شام. ہر مصطفیٰ پہ ظلم. انکل سعید عزیزی صاحب بھی، سردار علی عمران صاحب بھی اسی محفل میں، استاد رضا سرسوی صاحب بھی. جس میں نسب تھے خیمہ اعلام، وہ ہے شام. ہر مصطفیٰ پہ ظلم جہاں عام، وہ ہے شام. عدنان صاحب سب جھنگ سے بھی، جنہوں نے بار بار مجھے کہا ہی نظم سنانے کو. حق پر بپا ہوا جہاں کوہرام، وہ ہے شام. حق پر بپا ہوا جہاں کوہرام، وہ ہے شام. اسلام کا نشان کہیں نام، وہ ہے شام. اور بی بی جس شام کا نصیب ہی ظلمت کا طول ہے، اور شام کی سحر تیرے قدموں کی. جس شام کا نصیب ہی ظلمت کا طول ہے، اور شام کی سحر تیرے قدموں کی دھول ہے. جس دیس میں وقار نہ تھا اس نگر کے لوگ، جس دیس میں وقار نہ تھا. جو لوگ شام گئے ہیں وہ تصدیق کریں گے، جو نہیں گئے بیویوں نے بلائیں. خدا کرے پوری دنیا کے حالات بہتر ہوں، خدا کرے کہ حالات پھر ایسے ہوں کہ ہم سب لوگ بیوی کے دروازے پہ جا کے ماتمداری کر سکیں. جس دیس میں وقار نہ تھا اس نگر کے لوگ، پل بھر جہاں قرار نہ تھا اس نگر کے لوگ، جینے پہ اختیار نہ تھا اس نگر کے لوگ، عزت سکون پیار نہ تھا اس نگر کے لوگ. سہمے تیرے جلال سے رہتے ہیں سیدہ، لیتے نہیں ہے نام وہ کہتے ہیں. سب مل کے بولو حیدری. سہمے تیرے جلال سے رہتے ہیں سیدہ، لیتے نہیں ہے نام وہ کہتے ہیں سیدہ. بڑے مشکل مصرے ہیں محسن بھائی، اور بڑا لطف آیا. وہاں بڑا ماحول تھا. آپ کو پتہ ہی ہے ماتمی آدھا شاعر ہوتا ہے، روز نیا نوحہ پڑھتا ہے. ان لوگوں کو شعر سننے کا ہنر آتا ہے. اور کیا وہاں ماحول تھا. اردو بولنے والے بھی بہت سے لوگ، بہت سے انڈین شعراء، بہت سے انڈین احباب تشریف فرما تھے. پاکستان سے بھی وہ سارے لوگ جنہیں شعر سننے کا ڈھنگ آتا ہے موجود تھے. اور کیا پھر ان مصروں پہ دعائیں ہوئی ہیں. وہ کربلا سے شام تلک آہنی سفر. شاباش شاباش، آہنی سفر کی داد کا شکریہ بیٹا. وہ کربلا سے شام تلک آہنی سفر، معصوم کاروان تو رنگین رہ گزر. وہ کربلا سے شام تلک آہنی سفر، معصوم کاروان تو رنگین رہ گزر. پیغمبران امن تھے نو کے سنان پر، پیغمبران امن تھے نو کے سنان پر. تو بن گئی خودی کے خداؤں کی چارہ. اللہ اللہ اکبر. کیا کہنے
وہ کربلا سے شام تلا کا ہنی سفر، معصوم کاروان تو رنگین راہ گزر، پیغمبران امن تھے نو کے سنان پر، تو بن گئی خودی کے خداؤں کی چار اگر، تو بن گئی خودی کے خداؤں کی چار اگر۔ مجتبی مبارک صاحب بی بی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، باوضو کھڑا ہوا ہوں، روزے سے کھڑا ہوا ہوں، اور بادشاہ حسین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بی بی کے جشن کی قسم ہے، آپ آج کے جشن کے بانی ہیں، آپ کائنات بھی تول کے میری تلی پہ رکھ دیں، میں اس بیعت کے بدلے قبول نہ کروں۔ بیعت جانے، میدان محشر جانے، میری ملکہ جانے، اس کی قیمت جانے، تو بن گئی خودی کے خداؤں کی چار اگر، میری شہزادی توحید کا یقین بھی جس قافلے پہ تھا، میری شہزادی توحید کا، شاباش، توحید کا یقین بھی جس قافلے پہ تھا، وہ قافلہ سروں کا تیرے آسرے پہ تھا۔ توحید کا یقین بھی جس قافلے پہ تھا، وہ قافلہ سروں کا تیرے آسرے پہ تھا۔ حج نام ہے ادب کی مقدس حیات کا، سب سے بڑا ہجوم ہے اسلامیات کا۔ بہت شکریہ، اس توجہ کا بہت شکریہ۔ بس آج کی یہ داد اس مصرے کی یہی حاصل ہے آج کے جشن کا۔ حج نام ہے ادب کی مقدس حیات کا، سب سے بڑا ہجوم ہے اسلامیات کا، چہلم تیرے نگر میں ہے دل کائنات کا، چہلم تیرے نگر میں ہے دل کائنات کا، اور آ کر پتہ چلا ہے یہاں ایک بات کا، توحید کو ہے رشک تیرے اختیار پر۔ علی کی بیٹی، ممکنات کی ملکہ، میں کہہ رہا ہوں توحید کو ہے رشک تیرے اختیار پر، کعبہ بھی چل کے آتا ہے تیرے مزار۔ مجھے نہیں علی کہنا آتا ہے، بولو پیچھے سے بھی حیدری۔ توحید کو ہے رشک تیرے اختیار پر، توحید کو ہے رشک تیرے اختیار پر، کعبہ بھی چل کے آتا ہے تیرے مزار پر، یہ دبدبا یہ جاہو حشم دائمی بھرم۔ مالک عمر خضر عطا فرمائے، جناب استاد رضا سرسوی صاحب کی ان مصروں پہ داد میری زندگی کا حاصل ہے۔ یہ دبدبا یہ جاہو حشم دائمی بھرم، دل دھڑکنوں سمیت تیری بارگاہ میں خم۔ یہ دبدبا یہ جاہو حشم دائمی بھرم، دل دھڑکنوں سمیت تیری بارگاہ میں خم، شبیر زندہ باد کے نعرے قدم قدم۔ ذرا وہ ماحول بنائیے نا، ذرا آپ وہاں تک سفر کیجئے نا، شام کا شہر، شام کی گلیاں جہاں علی کی بیٹیاں بے مکنا و چادر پابند رسن ہو کے گئیں، جہاں سر نیزوں پہ تھے، جہاں اس انداز میں یہ کاروان اجڑ کے گیا تھا، اور وہاں حالات کیا کر دی میری شہزادی نے، یہ دبدبا یہ جاہو حشم دائمی بھرم، دل دھڑکنوں سمیت تیری بارگاہ میں خم، شبیر زندہ باد کے نعرے قدم قدم، دل دھڑکنوں سمیت تیری بارگاہ میں خم، شبیر زندہ باد کے نعرے قدم قدم، ہر چوک ہر گلی میں یہ عباس کا عالم۔ شبیر زندہ باد کے نعرے قدم قدم، ہر چوک آپ جیئیں سلامت رہیں، ہر چوک ہر گلی میں یہ عباس کا علم۔ اور علی کی بیٹی میری ملکہ، یہ ماتمی فضا بھی تیرا بندوبست ہے۔ ماتمی فضا بھی تیرا بندوبست۔ شاباش، پورا مصرع دلانے کا شکریہ، جیو
میری شہزادی یہ ماتمی فضا بھی تیرا بندوبست ہے، کیوں؟ اس میں یزیدیت کو مسلسل شکست کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ ماتمی فضا بھی تیرا بندوبست ہے، اس میں یزیدیت کو مسلسل شکست ہے، اور میری شہزادی اس دیش کی زمین جو تو نے خرید کی۔ واہ واہ، قافیے پہ نظر رہے بھائی، کیا بات ہے، خرید کا کی سے تعلق دیکھیے گا محسن بھائی، مجھ سے 1000 گنا بہتر شعر آپ کہہ لیتے ہیں۔ اس دیش کی زمین جو تو نے خرید کی، دیکھا اسے تو بھیگتی آنکھوں نے ہی۔ کیا بات ہے، بھیگتی آنکھوں کی اللہ، کیا بات ہے، اس دیش کی زمین جو تو نے خرید کی، دیکھا اسے تو آپ کے کیا کہنے، جیتے رہیے، دیکھا اسے تو بھیگتی آنکھوں نے عید کی، تو نے یزیدیت کی وہ مٹی پلیت کی، ڈھونڈے سے جا کے قبر ملی ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو نے یزیدیت کی وہ مٹی پلیت کی، ڈھونڈے سے جا کے قبر ملی ہے یزید کی، اور دوزخ سے بھی بری ہے کہیں قبر کی زمین۔ اچھا، واہ واہ، دوزخ سے بھی، کیا بات، جو لوگ اردو بول لیتے ہیں کیا بات ہے، ان کے لیے اگلے قافیے میں عجیب لطف ہے، میرے ذائقے، میرے انداز، میرے پڑھنے سے میں کوشش کروں گا اپنے تلفظ کی ادائی سے آپ کو وہ بات سمجھا دوں جو کی گئی ہے۔ دوزخ سے بھی بری ہے کہیں قبر کی زمین، کچھ تھوکتے رہے وہاں کچھ تھوکتے نہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بیٹا 2 بند اور پڑھ لوں، چلے۔ کچھ تھوکتے رہے وہاں کچھ تھوکتے نہیں، آتے ہیں انبیاء بھی تیری بارگاہ میں، شامل ہیں اولیاء بھی تیری ہی سپاہ میں، آتے ہیں انبیاء بھی تیری بارگاہ میں، شامل ہیں اولیاء بھی تیری ہی سپاہ میں، رہتے ہیں خود حسین بھی زائر کی راہ میں، رہتے ہیں خود حسین بھی زائر کی راہ میں، اور ہم سے گناہ گار ہیں تیری پناہ میں، رہتے ہیں خود حسین بھی زائر کی راہ میں، ہم سے گناہ گار ہیں تیری پناہ میں، اس حلقہ عذاب کرم کتنا ٹھیک ہے، اس حلقہ عذاب کرم کتنا، اس حلقہ عذاب کرم کتنا ٹھیک ہے، جو لا شریک ہے وہ یہاں پر شریک